ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس شاہ کے مصطفیٰ کو یہ میسج دیا گیا کہ ریاست مدینہ میں تاجدار مدینہ کی عزت کا قانون ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس وقت بڑے چرچے تھے، بڑی جماعتوں کے بڑے بڑے بورڈ تھے اور بڑے بڑی توقعات تھی حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ بھری ہوئی اسمبلی میں اگر اس وقت کوئی بولا تھا تو آپ کا بھائی بات ہمیں اس وقت لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا مولانا آپ تو حکومتی جماعت کے اتحادی ہیں۔ میں نے کہا سائڈ پہ کرو، ہم اتحادی بعد میں رکھتے ہیں، ہم گنبد خضرا کو پہلے رکھتے ہیں۔ ہم نے آج 3 نومبر کو جب مولانا سمیع الحق کی شہادت کو ثابت کیا، آج جب قریباً 5 سال مکمل ہونے کو ہے، اور جب واقعات کو تلاش کیا جائے تو سب سے زیادہ مظلوم ریاست مدینہ میں تاجدار مدینہ کا نعرہ لگانے والے رہے۔ سب سے زیادہ مظلوم صحابہ اہل بیت کی حرمت کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھانے والے رہے۔ بہت سی ایسی مشکلات ہیں جن کا ہم اعلانیہ تذکرہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم اس نسبت کے ساتھ تکلیفوں کو بیان کریں تو اس نسبت کی ناقدری ہے۔ میں نے کسی عالم سے آج تک یہ نہیں سنا کہ ابو بکر صدیق نے کسی کو یہ کہا ہو کہ جب میں پہرا دے رہا تھا تو مجھے ڈنگ زور سے لگا تھا۔ میں نے آج تک نہیں سنا ابو بکر صدیق نے کسی موقع پر کہا ہو جب میں حضور کا پہرا دے رہا تھا تو ڈنگ لگتی تکلیف بڑی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ حضرت سعد نے کہا ہو جب میں پاک پیغمبر کے لیے تیر چلا رہا تھا اور میں تیر برداشت کر رہا تھا مجھے تکلیف بڑی ہوئی۔ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ اس عورت نے جس کے 4 بیٹے حضور کی محبت میں شہید ہوئے اس نے یہ کہا ہو جب میرے لال گئے تو مجھے دکھ بڑا ہوا تھا۔ ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے کہ اس نسبت کے ہو جانے کے بعد 4 شیڈول کا تذکرہ بنتا ہی نہیں۔ اس نسبت کے مل جانے کے بعد گولیوں کا، ہتھکڑیوں کا، بیڑیوں کا تذکرہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا۔ اور اگلی بات لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ گولی۔ مولانا اعظم طارق فرمایا کرتے تھے جیل تو اگے جیل کوئی نہیں تے موت تو اگے موت کوئی نہیں۔ جیل تو اگے جیل کوئی نہیں تے موت تو اگے موت کوئی نہیں۔ جیلیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں اور گولیوں کی برسات میں تقریریں بھی ہم نے کی ہوئی ہیں۔ بم دھماکوں کے بعد بھی ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہیں آ سکی۔ ہماری نسبتیں بلند ہیں، ہماری زبان پہ ہمیں شکوے زیبا نہیں دیتے۔ ہم اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے اپنا دکھ سکھ صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ مشن آگے بڑھ رہا ہے، کاز آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شہداء کے خون کی برکت ہے کہ آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، دب نہیں سکی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ میدانوں میں بھی نہیں دبی، یہ ایوانوں میں بھی نہیں دبے گی۔ آپ اس کے لیے سیاسی طور پر بیدار رہیں گے انشاءاللہ، آپ اس کے لیے سیاسی طور پر بھی متحرک رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی کچھ لوگ ہیں جن بیچاروں کو نیا نیا پتہ چلا ہے کہ امریکہ بڑا طاقتور ہے، کچھ بندے نواں پتہ لگا ہے تو ہر بندے جڑ کے آخر تو سب پتہ ہے امریکہ کون ہے، تمہیں پتہ ہے امریکہ کون ہے، تمہیں پتہ ہے امریکہ کون ہے۔ میں نے کہا چل ہٹ امریکہ سے جا کے پوچھ ہم کون ہیں، ہمیں نہ بتاؤ امریکہ کون ہے، امریکہ سے جا کے پوچھو اعظم طارق کون ہے۔ ہمارے پتے پوچھنے ہیں تو ان سے پوچھو جن کو ہم نے دھول چٹا کے بھیجا ہے، اور انشاءاللہ صحابہ کے گستاخ کے خلاف قانون پاس ہوگا۔ میدانوں میں بھی بیدار رہیں گے، ایوانوں میں بھی بیدار رہیں گے، اور انشاءاللہ ہر آنے والے وقت میں پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ میدانوں میں نکلیں گے۔ اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تحفظ بنیاد اسلام بل کے لیے اگر آپ کو اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر بلایا گیا تو آؤ گے؟ آپ کو لاہور بلایا گیا تو آؤ گے؟ جب آواز دی گئی تو لبیک کہو گے؟ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے،
عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم کیوں بنتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔